ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی صورت کا آغاز ہے سورہ القمر. مکی صورت ہے. مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اس دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک یہ سورہ قمر بھی. نام اس کا بالکل ابتدائی آیت کے اندر لفظ ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. چاند کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں بدر ابتدائی چاند ہے. قمر وہ چاند کہلاتا ہے جو پورا ہو، 13ویں 14ویں 15ویں کا چاند تو قمر کہتے ہیں. اس مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ قمر رکھا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ کی طرف سے جو معجزات عطا کیے گئے، دیگر انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ زیادہ تر معجزات حسی تھے. حسی کا مطلب ہے کہ جو انسان کے ظاہری حواس، دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے، سننے سے تعلق رکھتے تھے، چھونے سے اور احساسات سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسی معجزات بھی دیے گئے، اور روحانی معجزہ سب سے بڑا یہ قرآن مجید جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے یہ بھی عطا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے شق قمر، جس کا اس کے اندر ذکر ہے. قرآن کی اس آیت میں بھی ذکر ہے، اور بیشتر صحیح احادیث کے اندر بھی مختلف الفاظ میں اس واقعے کا تذکرہ ہے. مفہوم اس کا یہ ہے، چونکہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے جو کفار کے لوگ تھے، قریش مکہ، سرداران قریش، آپ کی برادری کے لوگ تھے، مختلف قسم کے مطالبات کرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے آپس کے اندر یہ ہنسی مذاق کے طور پہ کہ چلو یوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے یہ عاجز ہو جائے. جب نہیں کر سکیں گے ہمیں مذاق اڑانے کا موقع ملے گا، نعوذ باللہ. وہ مل جل کر سارے آئے. حدیث میں، قرآن کی آیت میں بھی کسی صحیح حدیث میں جگہ کی تفصیل نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ مینا کا علاقہ تھا، بعض کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے تھے، واللہ اعلم. انہوں نے آ کے مطالبہ کیا، اور مطالبے میں مختلف باتیں کرنے کے بعد طے یہ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں رات کا وقت تھا، چاند پورا چمک رہا ہے، کہ چاند کو دو ٹکڑے کرتے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہوگا پھر ہم آپ کی بات مانیں. بات طے کر لی. ہنسی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر مطالبہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک مطالبہ ہے، اگر آپ پورا کر دیں۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں واللہ عالم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر یہ ہو جائے، میں اگر اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حرص تھی، حریص تھے اس بات کے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا بالکل ہم مان لیں۔ اب اللہ جل شانہ کی شان کہ اسی وقت جو چاند چمک رہا تھا وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ایک پہاڑ کے بیچ میں پہاڑ آ گیا، ایک اس حصے میں ہو گیا مشرق حصے میں، ایک مغربی حصے میں۔ اب وہ کبھی اپنی آنکھیں مل رہے ہیں، کبھی حیرت سے چاند کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ تجھے بھی نظر آ رہا ہے، تجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کبھی چل کے دیکھ رہے ہیں کہ چلنے کے بعد یہ کوئی اپنی حیرت تو نہیں بدلتا۔ اب جب پورا یقین ہو گیا کہ واقعی چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، اب اس کے بعد وہی بات لے دے کے مرغے کی ٹانگ، اس کے علاوہ کوئی جواب بنتا ہی نہیں۔ وہ قرآن نے بھی یہاں کہا، کہنے لگے وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ تو جادو ہے، جادو کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حدیث میں تفصیل آتی ہے، اب انہوں نے اتنی بڑی بات مطالبہ کیا، اب ماننا تو تھا نہیں، تنگ کرنا تھا، نعوذ باللہ ضدی لوگ۔ اب جب اتنا بڑا معجزہ ہوا تو آپس میں انہوں نے یہ کہا کہ یار چلو جادو ہے تو ہم پر ہی ہوا ہوگا نا، ایسا کرو 1 آدھ دن میں قافلے آتے رہتے ہیں، مکہ میں آئے جانا تھا، شام سے بھی ادھر ادھر سے قافلے آ رہے ہیں، یمن سے قافلے ہمارے بھی کچھ گئے ہوئے ہیں، وہ قافلے آئے گا نا، ان سے پوچھیں گے یہ دن یاد رکھ لو، رات کا وقت یہ دن ہے، یہ تاریخ ہے۔ 2-4 روز میں قافلے آئے مختلف، ان سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی 2-4 روز پہلے رات کو کوئی غیر معمولی واقعہ تم نے دیکھا؟ ان میں سے بھی جو اس وقت تھے جن کی نظر گئی، انہوں نے کہا بالکل ہم نے بھی دیکھا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، حیران، سب حیران۔ اب ساری بات ہے، پہلے بھی میں نے بات آپ سے عرض کی تھی، ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا، ایک ہوتا ہے ماننا۔ جانتے تھے، اور اہل کتاب کے بارے میں تو قرآن نے یعرفون کا لفظ استعمال کیا، الذین آتیہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ پہچان وہ بھی کہ جان گئے، مانتے نہیں ہیں، ماننے کا نام ایمان۔ تو جانتے بوجھتے انہوں نے انکار کیا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، صرف لے دے کہ ایک ہی جملہ تھا کہ سحر مستمر، یہ جادو ہے، واضح جادو ہے۔ اور یہاں لفظ ہے مستمر، استمرار کے معنی میں بھی ہے، لیکن مستمر کا ایک معنی ہوتا ہے گزر جانے والا۔ یہ جادو ہے جیسے اور جادو کچھ عرصے تک رہے ختم ہو گئے، یہ جادو بھی گزرنے والا ہے، کچھ عرصے میں گزر جائے گا۔ اور پیچھے بھی یہ بات تفصیل سے گزری، نعوذ باللہ کہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک باقی ہے ان کی تعلیم یا ان کا یہ عمل، ان کے نزدیک تو عمل تھا نعوذ باللہ جادو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب پردہ فرما جائیں گے پھر ختم ہو جائے گا۔ اب انہیں کیا پتا، یہ تو پوری کائنات کی ہدایت کے لیے اللہ جل شانہ نے منتخب فرمایا ہے، اور پھر کچھ ہی عرصے میں وہ سارا دین پھیلنا شروع ہو گیا۔ تو اس کا یہاں ذکر ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور پہلے جو الفاظ ہیں کہ قیامت قریب آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں ارشاد فرمایا، تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں 1-2 بات عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے بھی آپ کے سامنے ایک مرتبہ بات آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا اپنے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا آنا یہ بھی قیامت کی علامت ہے، چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اللہ جل شانہ کی طرف سے جو نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، ایک کے بعد دوسرے آئے، تیسرے آئے، ہوتے 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 خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند، اب تو بس قیامت کی طرف ہی جائے گا۔ اور اس کے بعد دن بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 2 زمانوں کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر ابتری۔ تو یہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، اور چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور بعد نے اس کو اس طرح بھی سمجھایا ہے کہ جیسے چاند اتنا بڑا اجرام فلکی، وہ جب 2 ٹکڑے ہو گیا تو یہ ساری کائنات، یہ سیارے، یہ سورج، ان کا فنا ہونا بھلا کون سا مشکل ہے، جب اللہ جل شانہ نے کر کے دکھا دیا۔ تو جب یہ 2 ٹکڑے ہو گیا تو بس اب تو پھر قیامت کے جو ذکر آتے ہیں، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اور وہ سارا یوم یکون الجبال، آپ دیکھیں گے پہاڑ یوں اڑیں گے، تو وہ سب کچھ ہوگا۔ تو قیامت قریب آ گئی ہے، چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور وَإِن يَرَوْا آیَةً، جب وہ کسی نشانی کو دیکھتے ہیں
تو مانتے نہیں ہیں، بس یہی کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے گزرنے والا۔ اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا، واتبعوا اہواءہم، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وکل امر مستقر، ہر کام کا انجام ہونے والا ہے، یعنی انہیں کہا جا رہا ہے چلو نہیں مان رہے نہ مانو۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور کچھ ہی عرصے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، پھر صرف چند سال کے بعد ہی غزوہ بدر کے اندر ساری صورتحال سامنے آ گئی، کون غلط کون صحیح، تو اس کا ذکر ہے۔ اگلی آیات میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی پہلے سے بھی کوئی اطلاعات نہیں آئی، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، بے شک ان کے پاس آ چکی ہیں خبریں، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، وہ خبریں جن کے اندر بڑا ڈانٹنا تھا، بڑی توبیخ تھی، جھنجھوڑا گیا تھا سابقہ نبیوں کے بعد، اور آگے بھی آ رہے ہیں 5-6 نبیوں کا اسی صورت میں واقعہ ہے، بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ وہ دیکھو اس قوم کے ساتھ کیا ہوا، اس قوم کے ساتھ کیا ہوا، اس قوم کے ساتھ کیا ہوا، ان تک یہ ساری خبریں پہنچ چکی ہیں۔ اور کیسی باتیں ہیں، حکمت بالغۃ، ایک انتہا درجے کی حکمت والی باتیں ہیں، لیکن فما تغنی النذر، یہ ڈرانے والی باتیں انہیں کوئی نفع نہیں پہنچاتی۔ اب جب نفع نہیں پہنچاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فتول عنہم، آپ ان سے منہ موڑ، اعراض کر لیں، نہیں مان رہے آپ دل پہ اپنا اتنے بوجھ نہ ڈالیں۔ یوم یدعو الداع، اب قیامت کا ذکر ہے، وہ دن جس دن پکارے گا ایک پکارنے والا، الی شیء نکر، ایک ایسی چیز کی طرف پکارے گا جو ان کے نزدیک بڑی ہی نامانوس ہو، انکار کرنے والی ہوگی، نفرت والی چیز ہوگی، اس کی طرف پکارے گا وہ قیامت میں۔ اور حدیث میں آتی ہے تفصیل، پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، 24ویں پارے میں بھی سورہ زمر میں غالباً اس کی تفصیل آئی تھی کہ قیامت یعنی سور جو پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 مرتبہ سور پھونکے، پہلے سور پھونکیں گے جس سے ساری کی ساری کائنات ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اس کے بعد وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، وہ الفاظ آئے تھے، پھر دوبارہ سور پھونکیں گے، یہاں اس کا ذکر ہے، جب پکارنے والا پکارے گا، اس وقت جب انسان نکل کے میدان حشر کی طرف جا رہا ہوگا، قرآن نے کچھ اس کی منظر کشی کی ہے، یہاں قرآن کے الفاظ ہیں، کیا کیفیت ہوگی اللہ بچائے، خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ، نگاہیں ان کی ڈری ہوئی ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی، یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے گویا کہ وہ ٹڈیاں ہوتی ہیں بکھری ہوئی، جیسے ٹڈی دل کبھی آپ نے دیکھا ہو، اگر بہت سخت عذاب کی کیفیت ہوتی ہے، جب وہ ٹڈی دل ایک دم کھیتوں کو سارا اڑا کے رکھ دیتا ہے، جب وہ ٹڈی دل اکٹھے آتے ہیں بکھرے ہوئے، آسمان پہ کچھ نظر نہیں آتا، ہر طرف وہ ٹڈی دل ہی نظر آتے ہیں، تو جب آپ انسان اندازہ لگائے نا، اربوں کے قریب انسان، 5-6 ارب تو اب ہیں فی زمانہ، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک تصور بھی نہیں کر سکتا انسان، جب وہ سارے انسان نکلیں گے قبروں سے نکل کر جا رہے ہوں گے گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں منتشر، بکھری ہوئی، اور پھر کیفیت کیا ہوگی، مہطعین الی الداع، مہطعین کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل سر اٹھا کر تیز بھاگنا، اور ہم جس کو کہتے ہیں آسان زبان میں ٹکٹکی لگا کر دیکھنا، کہ حیرت سے نگاہ ایک جگہ جمی بھی ہے، خوف زدہ ہو کر، انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا چیز آ گئی، تو وہ خوفزدہ ہو کر ایک طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ اس وقت کافر کیا کہے گا، کافر کہے گا ھذا یوم عسر، اوہ یہ تو بڑا خوفناک دن ہے، یہ تو بڑا آزمائش والا دن ہے، اس کی زبان پر یہ الفاظ ہوں۔ اب چونکہ میں پھر عرض کرتا ہوں، کئی دفعہ آپ کے سامنے بات آئی پچھلی صورت میں بھی، اس سے پچھلی صورت میں بھی، کہ جہاں اس قسم کے واقعات آتے ہیں، قیامت کی منظر کشی، اور چونکہ مکی صورت ہے، اہل مکہ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فتول عنہم، آپ ان سے اعراض کر لیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے واقعات بیان کیے جاتے ہیں سابقہ امتوں، یہاں بھی 4-5 امتوں کے واقعات ہیں، ایک کے بارے میں آج ہم نے آیات پڑھی ہیں، وہ کیا ہے، کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے قوم نوح کو بھی جھٹلایا گیا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، نوح علیہ السلام سے پہلے
اخلاقی بیماریاں تھیں، برائیاں تھیں، آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام کے دور تک کا جو زمانہ گزرا ہے، ادریس علیہ السلام کا دور بھی اسی وقت کا ہے، شیس علیہ السلام کا دور بھی اسی وقت کا، اور تھے اس دور میں اخلاقی برائیاں تھیں، لیکن شرک نہیں تھا۔ شرک کا آغاز ہوا ہے نوح علیہ السلام کے زمانے سے، تو وہاں سے واقعات کا آغاز ہے۔ جھٹلایا گیا ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، قوم نوح نے جھٹلایا اس سے پہلے، فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، انہوں نے انکار کیا ہمارے بندے کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے بندے نوح علیہ السلام کا انکار کیا انہوں نے بھی، وقالو، اور کیا کہا نوح علیہ السلام کو، مجنون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتا، ہر نبی کے بارے میں یہی، اور کچھ سمجھ نہیں آتے الفاظ، وقالو مجنون وازدجر، کیوں کہا کرتے تھے یہ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ دیوانے ہیں، وازدجر، اور یعنی دیوانے بھی ایسے ہیں وازدجر کہ جن کے اوپر ایک طرح سے ڈانٹ ڈال دی گئی ہے، سختی آئی ہے، اور اس کے دونوں مفہوم ہیں۔ ایک تو وہ جو برے الفاظ کہا کرتے تھے وہ مراد ہیں کہ وہ کہتے تھے مجنون بھی ہیں، وازدجر، اور مختلف قسم کے الفاظ سخت بولا کرتے تھے۔ ایک مفہوم یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے، وہ بدبخت یوں کہا کرتے تھے کہ ہم جن کو پوجتے ہیں، وہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے 5 بتوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے نا، ودن ولا سواعن ولا یغوث ویعوق والنصر، وہ کہا کرتے تھے کہ ان پر وہ ان کی گویا بددعا لگی ہے، استغفر اللہ، نوح علیہ السلام پر، اسی وجہ سے یہ مجنون ہو گئے، استغفر اللہ۔ تو یوں کہا کرتے تھے نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ فدعا ربہ، یہ آیت یاد کر لیجئے اگر آپ کو یاد ہو جائے، قرآن کہہ رہا ہے نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ یہ جملہ اگر یاد ہو، انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، بہت ہی پر اثر الفاظ ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ایسا موقع جب انسان، یہاں الفاظ یہی ہیں، مغلوب ہو جائے، انسان سمجھتا ہے کہ ہر طرح سے میں مغلوب ہو گیا، اب کوئی بظاہر سامنے نہیں ہے راستہ، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، سارے راستے بند ہیں، اس وقت بڑی درد مندی سے یہ الفاظ اللہ کے حضور پکارے، ربی انی مغلوب فانتصر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ اب پھر اللہ کی مدد کیسے آئی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ففتحنا ابواب السماء، ہم نے کھول دیے آسمانوں کے دروازے، آسمانوں کے دروازے، بارش اور جو طوفان آیا، سیلاب آیا، آسمانوں کے دروازے کھول دیے، بماء منہمر، ایسے پانی کے ساتھ، منہمر جو بہت ہی موسلا دھار پانی، بارش انتہا درجے کی طوفانی بارش شروع ہو گئی، اور صرف اتنا نہیں ہے، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم نے پھاڑ دیا زمین کے چشموں پہ، زمین پھٹ گئی، اس کے چشمے ابلنے لگے، اور پیچھے آپ سن چکے ہیں سورہ ہود میں غالباً، وَفَارَتْ تَنُّورُ، تنور تک اس میں سے ابل پڑے۔ اور پھر آگے الفاظ یہاں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَالْتَقَى الْمَاءُ، پانی مل گیا، اوپر سے برسنے والا بھی، نیچے سے ابلنے والا بھی، پوری زمین پہ پانی پانی ہو۔ اب وہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اور آگے الفاظ ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کشتی چل رہی تھی۔ الفاظ کیا ہے، بماء منہمر، فَالْتَقَى الْمَاءُ، یہ سب پانی برابر ہو گیا، علی امرن، ایسی بات کے لیے، قد قدر، جو طے ہو چکی تھی، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کو ایک ایسی کشتی میں، ذات الواح ودسر، الواح لوح، تختے، جو تختوں کی بنی ہوئی تھی، ودسر، اور میخوں کی بنی ہوئی تھی، یعنی میخیں جوڑ جوڑ کے، جیسے کیل سے جوڑ کے یا کسی چیز سے ہم تختے، ظاہری بات ایسے تو نہیں ہوتے، کشتی بناتے ہوئے اس کو باقاعدہ جوڑا جاتا ہے، تو اس سے جو بنی ہوئی تختی تھی اس پر ہم نے سوار کیا۔ اب یہ الفاظ ہے تجری بأعیننا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی چل رہی تھی، جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ تھا اس شخص کے لیے جن کی ناشکری کی گئی تھی، جن کا انکار کیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی جتنی انہوں نے ناشکری کی تھی، ان کے بدلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان پر مسلط کیا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے آج کی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے اس واقعے کو نشانی چھوڑا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اللہ کا کلام، اللہ فرما رہے ہیں کہ کیسا ہوا میرا عذاب، دیکھو ذرا، اور میرا ڈرانا، جو میں ان کو ڈرایا کرتا تھا اللہ کی طرف سے، وہ کیسا عذاب آیا پھر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ بھی تقریباً ہر واقعے کے آخر میں یہ الفاظ آپ آگے بھی سنیں گے
کہ بے شک ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ بار بار یہ الفاظ آتے ہیں، بار بار یہ الفاظ آتے ہیں. وہی بات ہے، انسان وقتی طور پر سنتا ہے، پڑھتا ہے، پھر دوبارہ اسی کے اندر مشغول ہو جاتا ہے. یہی انسان کی آزمائش، یہ انسان کی آزمائش اور امتحان ہے. اسی پر پھر انسان کو اجر بھی ہے. تو بار بار یہ چیز انسان کے سامنے ہونی چاہیے، قرآن کی آیات پڑھے سنے. ایک آخری بات میں یہاں آج ہی عرض کر دیتا ہوں، آگے بھی یہ لفظ آئے گا. یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے. کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یہ جو لفظ آیا نا ذکر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کے ایک معنی تو نصیحت ہے جو میں نے ابھی عرض کیا. ذکر کے ایک معنی یاد کرنا بھی ہوتا ہے، حفظ. دونوں مفہوم یہاں پر ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے بڑا آسان کر دیا، اور حقیقتاً آسان کر دیا. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، چلے پورا قرآن نہیں صحیح، جتنی اللہ نے توفیق دی آپ میں سے بھی تمام حضرات کو کچھ نہ کچھ تو حصہ یاد ہے. یہ میرا آپ کا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے. ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو یاد کرنے کے لیے. اور دوسرا مفہوم اگر لیں کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو نصیحت والی باتیں، نصیحت حاصل کرنا، قرآن کو پڑھنا. اسی وجہ سے میں نے بھی بارہا آپ سے بات عرض کی ہے کہ یہ جو ہم تھوڑا سا یہاں پر اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، یہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ 100% بات آپ کے سمجھ میں آ گئی یا میں نے 100% آپ کو بات بتلا دی. نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف فرمائے. بتلانے میں بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں، سمجھ میں غلطیاں ہوتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو اور آپ خود سے بھی قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن پاک آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پھر قرآن اگر آسان ہے تو بس ٹھیک ہے، ہم خود ہی قرآن سامنے رکھیں، اسی سے سارے مسئلے مسائل اور اجتہاد سارا کچھ کرتے ہیں. ایسا نہیں. یہ تو قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے. یہ تو راسخین فی العلم جو ہے سورہ آل عمران کے شروع میں، دوسری تیسری آیت ہے سورہ آل عمران کی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. کچھ آیتیں محکم ہیں، یہ کتاب کی جڑ ہیں، لیکن وَأُخَرُ متشابہات، کچھ دوسری آیتیں قرآن میں ہی متشابہ بھی ہیں. اور وہاں تفصیل میں نے عرض کی تھی. والراسخون، آگے الفاظ آتے ہیں والراسخون فی العلم، جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں وہ اس سے پھر بے شمار معانی اور مختلف اجتہادات کرتے ہیں. قرآن کے اندر جو اجمال ہے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اسی سے پھر آگے تفاسیر اور ساری چیزیں چلتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. ترجمہ پڑھ لیجئے. اور اس سورت کی بہرحال اس کا ترجمے سے تعلق نہیں ہے، یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے، اور یعنی قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت ہے. آپ غور کریں، اس سورت کے اندر آیات ہیں 55 آیات ہیں اس سورت میں، اور ہر آیات را کے اوپر ختم ہوتی ہے. ہر آیت آپ دیکھ لیں قرآن سورت کے آخر تک، ہر آیت کے آخر کے اندر رے ہے، جس کو ہم پنجابی میں رے کہتے ہیں، ہر آیت کے آخر. اب یہ فصاحت و بلاغت کا ایک نمونہ ہے قرآن. چھوٹی آیتیں ہیں، اور ہمیں تو چونکہ عربی سے مناسبت نہیں ہے، جو عربی سمجھنے والا ہو، جب وہ آپ اس کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا کسی لے سے جب آپ سنتے ہیں کسی اچھے پڑھنے والے سے، تو عجیب کیفیت انسان کے دل میں طاری ہوتی ہے. یہ قرآن اللہ کی صرف کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام بھی ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اس کا کلام فرمایا ہے، تو یہ اعجاز بھی ہے. ہر اس کے آخر میں ایک دو باتیں اور ہیں، وہ میں انشاءاللہ سورہ رحمان آ رہی ہے، وہ پڑھ لیں، پھر میں عرض کروں گا انشاءاللہ. اور شاید رمضان میں نے ایک دفعہ آپ سے اگر کسی کو یاد ہو تو میں چلے اس وقت پوچھوں گا آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور چاند پھٹ گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ دیکھتے ہیں کسی نشانی کو تو یعرضوا، اس سے اعراض کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے گزرا ہوا، گزرنے والا. اور ناظر خواہ کے لیے میں تھوڑا سا متوجہ کر کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. یہ آیت دیکھیے، قرآن میں چند آیتیں ہیں، دو یہی ہیں، ایک شاید سورہ مدثر میں آتی ہے، ایک دو شاید اور کہیں ہوگی، سورہ رحمان میں بھی آئیں گی.
دیکھیں اگر کسی حرف کے آخر میں تشدید ہو، شد، سمجھیے گا ذرا غور سے، ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، اس کے آخر میں شد ہے نا، تشدید آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک تشدید ہے، اس کے علاوہ حرکت ہے، ایک ہے یا ڈبل ہے جس کو آپ تنوین کہتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کسی حرف پر فل اسٹاپ کرتے ہیں، سانس توڑتے ہیں، تو اس حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، یعنی وہ حرکت جو دو پیش ہیں مستمر کے وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھیں تشدید ختم نہیں ہوگی، سمجھیے گا، تشدید شد ختم نہیں ہوگی، حرکت ختم ہوگی۔ کیا مطلب؟ پڑھ کے میں بتاتا ہوں۔ یہ لفظ ہے وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، مستمر، تشدید کی وجہ سے حرف میں سختی ہوتی ہے، ایک ہے مستمر، وہ تو میں نے تشدید ہی ادا نہیں کی، ایک ہے مستمر، یہ مستمر سختی اور پھر را دو پیش رن، تو وہ جو را دو پیش رن کی آواز ہے نا وہ ساکن ہوگی، سختی ختم نہیں ہوگی۔ آپ کیسے پڑھیں گے؟ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یعنی مستمر، ایسے نہیں رکیں گے، مستمر، اسی طرح اگلا لمبا سانس نہیں ہے اس کو کھینچ کے ساکن کرنا ہے، سختی کرنی ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ بھی یہی ہے، ابھی ہم نے پڑھا وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ، یہاں بھی یہی۔ اسی طرح سورہ رحمان میں آئے گا انسن قبلہم ولا جان، وہاں بھی انشاءاللہ آئے گا۔ تو یہ پڑھنے کے اندر اگر یاد رہ جائے تو اس کا خیال رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اب یہاں چونکہ شد نہیں ہے، یہاں مزدجر نہیں کہیں گے، یہاں مزدجر، یہاں چونکہ شد نہیں ہے سختی بھی نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور بے شک آئیں ان کے پاس خبریں اس چیز کی، ما فیہ وہ خبریں جن میں مزدجر ڈانٹنا ہے، اللہ کی طرف سے جھنجھوڑا گیا ہے، سختی ہے۔ حکمت بالغۃ، یہ پوری حکمت کی باتیں ہیں، لیکن فما تغنی النذر، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ڈرانے والوں، ان کو ڈرانے والی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فتول عنہم، آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، اعراض کر لیں اگر نہیں مانتے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارے گا پکارنے والا، وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کی آواز سے پکاریں گے، الی شیء نکر، ایسی چیز کی طرف جو انہیں بہت ہی ناپسند ہو۔ خش عن ابصارہم، نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، اجداث قبروں کو کہتے ہیں، نکلیں گے وہ اپنی قبروں سے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ جراد ٹڈیاں ہیں، منتشر بکھری ہوئی۔ مہطعین الی الداعی، وہ تیزی کے ساتھ ایک طرف دیکھتے ہوئے بھاگے جا رہے ہوں گے، الی الداعی، اس پکارنے والے کی طرف، پکارنے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ یقول الکافرون، کافر یوں کہیں گے، ھذا یوم عسر، یہ دن تو بڑا ہی مشکل والا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، بے شک ان سے پہلے جھٹلایا گیا جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے۔ فکذبوا عبدنا، انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، یعنی نوح علیہ السلام کو۔ وقالوا مجنون وازدجر، اور انہوں نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، وازدجر، اور ان پر ایک طرح سے پھٹکار، نعوذ باللہ اس قسم کے جملے کہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے وہ ہے ڈانٹ ڈپٹ۔ فدعا ربہ، انہوں نے دعا کی اپنے رب سے، نوح علیہ السلام، یہ میں نے الفاظ کہے تھے، جب آپ دعائیہ طور پر خود پڑھیں گے تو یہاں تو ہے ربہ انی مغلوب، چونکہ واقعہ ہے ہو ضمیر ہے، آپ دعا کے طور پر کہیں گے ربی، ربی انی مغلوب فانتصر، کہ ہے میرے رب بے شک میں مغلوب ہوں تو میری مدد فرما۔ ففتحنا ابواب السماء، ہم نے کھول دیے آسمانوں کے دروازے، بماء منہمر، ایسے پانی کے ساتھ منہمر جو بڑا موسلا دھار برسنے والا تھا۔ وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے پھاڑ دیا زمین کے چشموں کو۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، برابر ہو گیا پانی ایسی بات کے لیے قد قدر جو طے ہو چکی تھی۔ وحملناہ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کیا، علی ذات الواح ودسر، ایسی چیز پر، ایسی کشتی پر جو تختوں والی تھی اور میخوں والی تھی۔ تجری بأعیننا، وہ چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ تھا اس شخص کے لیے جس کی ناشکری کی گئی تھی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور بے شک ہم نے چھوڑا اس واقعے کو، نوح علیہ السلام کی قوم کا جو واقعہ ہے اس کو چھوڑا ہم نے نشانی کے طور پر۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ،
پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو نصیحت کے لیے یا یاد کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بھی دے، اللہم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔